بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین، کتاب تاریخ اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عنوان تجارت۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسی شغل کو پسند کیا۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و امانت اور خوش معاملگی کا بغور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہوا، سب ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد امین، صادق القول، راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ محترم سامعین، عبداللہ بن ابی الحمصہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اسی زمانہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ کی بات کی۔ ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا، اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ٹھہرے رہیں، میں ابھی واپس آ کر معاملہ ختم کر دوں گا۔ محترم سامعین، وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرا دن اس طرف کو گزرا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں میں چھوڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر صرف اسی قدر کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف اور محنت میں ڈال دیا، میں اس وقت اسی جگہ تمہارے انتظار میں ہوں۔ تو اسی طرح صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جب ایمان لائے تو بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی تعریف بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تجارت میں میرے شریک رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشکش قبول کی۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون بنت خویلد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھیں اور اب تک 2 خاوندوں سے شادی کر چکی تھی۔ ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا،
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے خطیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں اور بطور کرندہ خدمات انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورہ کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متہم مال تجارت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ شام کا دوسرا سفر۔ محترم سامعین، یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کے روانہ ہوئے تھے، ملک شام میں داخل ہو کر ایک سمعہ کے قریب ٹھہرا اور اس سمعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے سمعہ سے بعض کتاب سماویہ لے کر آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اور چہرے کی طرف دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی کتب سماویہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے جا آل غالب کہا، یعنی آل غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سن کر قافلہ کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ محترم سامعین، نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے سمعہ کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرہ کی کوئی بات نہیں، میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہے کتب سماویہ کو دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو علامات اور خط و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں قافلہ کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے اور ہر مرتبہ تجارت میں خوب نفع ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب کا شکریہ، والسلام۔